بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد پریز چودھری، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں تمام دوستوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ میرا چینل کو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور یہ میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ ناظرین، آج کچھ اہم ایشو ہیں جس کے اوپر میں بات کروں گا، جس سے کہ بہت اہم ایشو میاں جوید لطیف جنہوں نے کہ پاکستان کی قوم سلامتی کے اوپر اتنا بڑا افسوسناک بیان دے دیا، جس طرح انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کھپے کے اوپر نعرہ نہیں لگاؤں گا، میں جو ہے مشرقی پاکستان طرح کا ایک نیا جو اس طرح ایک شوشہ انہوں نے چھوڑا، دھمکی دی۔ بہت ہی افسوسناک ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں یہ سارا سسٹم عزت دی، سب کچھ دیا، اس ملک کے متعلق آپ اس قسم کا بیان دیتے ہیں، نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان۔ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہ آفیشلی پریزیڈنٹ ہیں مسلم نواز کے، ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے وہ کلیئرٹی کریں، کیا یہ بیان جوید لطیف صاحب کی ذاتی ہی طور پر دیا ہے یا انہوں نے پارٹی کے حکم پر دیا، اور حمزہ شہباز صاحب کو بھی چاہیے اس حوالے سے بیان دیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب دونوں کی سیاست میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب ہمیشہ جو سیاست کرتے ہیں وہ آرمی کے متعلق، اپنے سیکیورٹی اداروں کے متعلق کبھی کوئی بات نہیں کرتے، نہ ہی حمزہ شہباز بات کرتے ہیں۔ اور دوسری اپوزٹ سائڈ پہ اسی جماعت کے اندر میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ وہ ٹوٹلی اگینسٹ جاتا ہے ان کے آرمی کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف، آرمی کے خلاف۔ اس والے سے ناظرین جو ہے بیان دیا، ڈیفینیٹ جو اس والے سے ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ دوسرا، میں تمام میرے جو میڈیا کے دوست ہیں، بڑے اینکرز ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میاں جوید لطیف صاحب کو اپنے چینل میں نہ بلایا کریں۔ جو انہوں نے بیان دیا اس کے اوپر جو ہے نا، کم از کم آپ اور نہیں کچھ کر سکتے، کم از کم ان کو اپنے پروگراموں میں نہ بلایا کریں۔ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے ملک کے حوالے سے اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا۔ ناظرین، اپنی طرح بات کر لیتے ہیں چیئرمین سینٹ کا، جس طرح کہ الیکشن ہوا اور کس طرح چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے۔ اور میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر جو محترم بیٹھے ہوئے تھے سیٹ کے اوپر، وہ بتا رہے تھے، پریزائڈنگ آفیسر وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح ووٹ ڈالنا، یہاں پر مور لگانی۔ وہ باقاعدہ انہوں نے سارے جو ممبران ہیں ان کو سمجھایا بیٹھ کے۔ اور افسوس کی بات ہے، یہ جو لوگ ہمارے لیے قانون بنائیں گے ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ مور کہاں پہ لگانی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ممبران نے ووٹ نہیں ڈالا۔ اس میں بھی جس طرح مسلم نواز چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی احتجاجی سیاست کے اوپر آئے اور ان کو لانے کے لیے، تاکہ ایک اور سسٹم جو ہے ڈیریل ہو، اس والے سے یہ کیا گیا۔ اور اپنے جو 7 ممبران ہیں انہوں نے ووٹ جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ڈالا، جبکہ دوسری طرف ان کا ڈپٹی چیئرمین کے لیے دیکھیں، ان کے افریدی صاحب کے ووٹ جو ہے 54 سے زیادہ ہو گئے۔ تو یہ کچھ پنجابی میں کہتے ہیں دال میں کالا کالا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ جمہوریت ڈیریل نہیں ہونی چاہیے۔ جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے، جمہوری سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جدوجہد بھی کرنی چاہیے اور سب کچھ اسی طرح چلنا چاہیے۔ مگر جس طرح کہ دیکھ لیں، شروع دن سے جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ جی ہم جو آج ہی ہمیں سب کو استعفیٰ دینا چاہیے، اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ خود گیم سے باہر تھے نا، حکومت سے باہر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسمبلی ٹوٹ جائیں، دوبارہ پھر الیکشن ہو۔ تو اس موقع پر مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی کہ یہ استعفی ہو جائیں اور دھرنے اور لانگ مارچ، مگر پیپلز پارٹی نے ساتھ نہ دیا، تو پھر انہوں نے یہ اپنا پروگرام کینسل کر دیا۔ پھر دیکھ رہے ہیں اس وقت سے لے کر ابھی 3 سال ہونے والے ہیں، پیپلز پارٹی نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ان سب کو کھلایا۔ جس طرح یہ بات عام سنی گئی ہے پنجابی، زرداری سب پر باری، تو یہ زرداری صاحب نے بڑے طریقے سے ان کو کھلایا
تو اب انہوں نے آ کے آخر پہ گیم یہ کی، تو ان کے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، دیکھیے ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ جی ووٹ اگر دینا نہیں تو ضائع کر دو، تو انہی کا فارمولا انہی کے اوپر جو ہے وہ استعمال ہو گیا۔ اب جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ چاہتے ہیں لانگ مارچ دھرنا۔ اور یہ موجودہ سچویشن کے اوپر ہم بات کر لیں، پاکستان میں جو ہے جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، جو حالات ہیں ابھی، مولانا فضل الرحمان کو تو پاکستان کی عوام کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب ہیں، انہیں مریم نواز صاحبہ کو کہ جس طرح پاکستان میں سیٹ اپ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ہمیشہ سیکورٹی اداروں کے اوپر حملے، جب نیب میں بلایا گیا تو نیب پر کس طرح لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں اور نیب کے اوپر پتھراؤ کیا، ایک نئی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اب ان دونوں چیزوں میں پیپلز پارٹی جو ہے یہ چاہتی ہے کہ ان دونوں پارٹیز مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ان کو بھی ساتھ دھکیلا جائے اس لانگ مارچ میں۔ لیکن پیپلز پارٹی جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، بالکل پیپلز پارٹی اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے گی۔ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے بالکل سمجھدار لوگ جتنے ہیں وہ اس کے سے بہت دور رہیں گے، نہیں وہ ساتھ آئیں گے۔ اور یہ جب دیکھیں کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ جو مہنگائی کا شور کر رہے ہیں، مہنگائی پلانے میں اگر چینی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو دیکھیں زرداری صاحب کی 25-30 شوگر کی ملیں ہیں، چکن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو پنجاب میں دیکھیں چکن کا سارا جو بزنس سارا وہ ہے ہی شہباز شریف صاحب کے پاس ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے جو ہے شیل لگائے ہوئے ہیں، یہی سارا کنٹرول ان کے پاس، قیمتیں بڑھاتے چڑھاتے سب ان کے ہاتھ میں ہیں۔ مگر یہ حکومت کو، سسٹم کو ڈی ریل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اتنا بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو ایک ہمارے سیکورٹی ادارے کے جو چیف سے ان کے گھر انہوں نے کوئی چیز بھیجی اور کس طرح ان کو دھمکایا، یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے۔ لیکن ناظرین، یہ پاکستان، یہ آپ ہماری اور آپ کی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ یہ جو لانگ مارچ کھیل رہے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کے ساتھ لانگ مارچ کریں گے۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ لانگ مارچ کے لیے جب آپ لوگ باہر نکلتے ہیں، لانگ مارچ ابھی کووڈ کا زمانہ ہے۔ اب کووڈ میں آپ کو پتہ لوگ کس طرح آلریڈی پاکستان میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، پوری دنیا میں کس طرح لوگ اس مرض کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اور یہ جب آپ لوگ باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں کتنے لوگ اپنے جب گھروں سے نکلیں گے، وہ اس بڑے موب کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی وہ پراپرلی ماسک کو جو چیزیں ساری پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت زیادہ خطرہ بڑھ جائے گا، جو ہاسپٹلز میں پہلے جگہ نہیں ہے اور زیادہ پیشنٹ آئیں گے، ہاسپٹل کے اوپر بہت زیادہ یہ بوجھ اور بڑھے گا۔ اس حوالے سے جو میری پاکستانی عوام سے اپیل ہے، کسی دھرنے میں، کسی لانگ مارچ کا حصہ نہ بنیں، اپنی فیملی کو آپ عزیز رکھیں، اپنے گھروں کو آپ عزیز رکھیں، اپنے سسٹم کے تھرو اب چلیں کہ ہم نے کیا، آپ نے کیا کرنا ہے، کیا دھرنے میں جانا آپ کے لیے مناسب ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ دھرنا، لانگ مارچ، یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ یہ جب کووڈ نہ ہو پھر ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ لوگوں کو کا تو یہ حال ہے کہ ان کا تو تھوڑی سی خارج بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری تھوڑی سی سرجری کے لیے ہم نے باہر جانا ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب دیکھیں جب گئے تھے کس طرح پلیٹلیٹس بڑے تھے، جیسے جہاز میں بیٹھے ہو لندن میں کہ وہاں میں پہنچے تو پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے۔ پھر دیکھیں اس کے بعد بجائے اپنا علاج کروانے کے انہوں نے ایک سیکورٹی اداروں کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں جو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر کتنا عرصہ خاموش رہا، پھر ایک دم جاگ گیا، پھر اس حصہ شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے کس طرح ہائی کورٹ سے ضمانت لی کہ جی یہ اپنے والد محترم کی تیمارداری کے لیے جانا چاہتے ہیں، مگر وہ ضمانت لے کے اس کے بعد کے حالات آپ چیک کر لیں، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جیل سے باہر ہیں، اور ان کے اوپر رمضان شوگر مل سے لے کر اور کتنے کیسز ان کے اوپر ہیں، مگر کسی بھی سوال کا جواب نہیں یہ دیتے، اور نہ ہی پیش ہوتے ہیں، نہ ہی ان سے تعاون کرتے ہیں۔ اب آخر سال سوا سال کے بعد نیب نے ہائی کورٹ میں رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس بنا پر آپ نے ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی تھی، اس کا مقصد تھا کہ والد کی تیمارداری، انہوں نے والد کی تیمارداری نہیں کی،
بلکہ انہوں نے سیاست کی تیمارداری شروع کر دی. انہوں نے اتنی سیاست کی تیمارداری کی کہ سیکورٹی اداروں کے اوپر حملے، جب نیب میں بلاتے ہیں نیب کو کسی سوال کا جواب نہیں دیتی، وہاں پر اب لوگ مپ اکٹھا کر کے لے جاتی ہیں، پتھراؤ کراتی ہیں، بہت سارے جنہوں نے ایلیگیشن لگائے ان کے اگینسٹ. اور بدقسمتی ہے جس طرح کہ پیپل پارٹی ہمیشہ کہتی ہے کہ ہائی کورٹ سے ہمیشہ ان کو ریلیو مل جاتا ہے. دوسرے کیسز کی اب ساتھ ساتھ بھی ہم بات کر لیں گے. دیکھیں ان چیزوں کے باوجود جو سسٹم چل رہا ہے، کیا عدالتیں، آپ سمجھتے کہ عدالتیں بھی پھر ایک بار پھر ان کو ریلیو دے دیں گی؟ ہسٹری تو شو ہمیشہ یہ کرتی آئی ہے ہماری تاریخ کہ ان کو ہمیشہ لاہور ہائی کورٹ سے ریلیو ملا. تو اب کل جو تاریخ ہے 2 جج صاحب بیٹھیں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد جو فردر فیصلہ ہوگا. دوسرا ہم بات کر لیتے ہیں رانا ثناءاللہ کی بھی. رانا ثناءاللہ صاحب جب بھی عدالت میں جاتے ہیں ایک لمبی تاریخ مانگتے ہیں. وہ خود جاتے نہیں ہیں، ہمیشہ آپ ایک جنوب کو بھیج دیتے ہیں، آج وہاں اجلاس ہے، آج اسمبلی میں جانا ہے، آج ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے. وہاں سے 2 سال ہو گئے تاریخیں لے رہے ہیں، اور میڈیا کے اوپر آپ آ کر اتنی کامیابی اور اتنی دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں کہ دیکھیں جی 2 سال ہو گئے میں کچھ ملا ہی نہیں. آج کل عطا تارڑ صاحب وہ بڑی زبردست طریقے سے جو ہے جھوٹ پہ جھوٹ کو کس طرح ایک چیز اور ہوتی ہے اور کس طرح اس کو بتاتے ہیں آگے، اور کس طرح دیکھیں یہ سسٹم میں جو وکلا برادری ہے ان کا بھی اہم کردار ہے. یہ جب ابھی دھرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ پورے جو ہے پنجاب میں جو جتنے ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ جو ہے وکلا برادری ہے، ان کے انہوں نے جو بنائے ہوئے ہیں کہ صدر ہے یا نائب صدر ہے، ڈسٹرکٹ صدر ہے یا تحصیل کے صدر ہیں، ان کو وکلا کو باہر نکال رہے ہیں کہ آپ بھی باہر نکلیں، ان کا بھی استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو بھی استعمال کرو. اور لوگوں کو کس طرح گھر سے نکالیں گے؟ جو لوگ مر جائیں گے ان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، وہ خود ہی ذمہ دار ہوں گے. کووڈ کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف ہے گی، ان کا کیا ہے؟ ان کے تو بچے، آپ کو پتہ ہے مسلم نواز کے تو بچے بڑے سب باہر ہی، ان کا علاج باہر ہوتا ہے، پاکستان میں نکالا ہوتا ہی نہیں ہے. ساری زندگی ان کی گزر گئی، 35 سال ہو گئے حکومت میں رہے، مگر ہاسپٹل ایسا نہیں بنا سکے جو ان کا علاج کر سکے. ان کا علاج صرف باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. یہ اپنا علاج اپنے ملک میں کرانا ایک توہین سمجھتے ہیں. ناظرین، یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کس طرح عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ کب تک یہ سسٹم چلے گا؟ دیکھیں آپ ذرا آئیڈیا کریں کہ سینٹ جو کہ اتنا سیکیور ادارہ اور کس طرح ہوتا ہے، تو یہاں پر کس بڑے لیول کے اوپر کرپشن ہوئی ہے. کس طرح یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے آ کر بتایا کہ جی اس طرح ووٹ ضائع کر دو کہ 10 کروڑ ریٹ جا رہا ہے، ایم کیو ایم کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اتنی بڑا سیکیور ادارہ جو ہے سینٹ، وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے. تو آپ اندازہ کریں جب عام الیکشن ہوتا ہوا کیا وہاں پر کرپشن نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا یہ لوگ معاف کر دیتے ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح پورے نظام کو، آج جتنے سال بھی آپ 35 سال سے جب دیکھیں 2 بار میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ رہے، 1 بار ضلع رہے، پھر یہ 3 بار وزیر اعظم رہے، شہباز شریف صاحب پچھلے 3-4 بار وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے پنجاب کے. ان کی حکومت رہی ہے. ماڈل ٹاؤن کا اتنا بڑا افسانہ پیش ہے، کس طرح 14 لوگوں کی لاشیں گرائی گئیں اور کس طرح سیدھے سروں میں گولیاں ماری گئیں اور کتنے 90 لوگ زخمی ہوئے، 14 کے جو ہے قتل ہوئے. اور دیکھیں اس شہادتوں کا بدلہ، یہ جو آج تکلیف میں پھر رہے ہیں، یہ لوگوں کی آہ ان کو لگی ہے. جو لوگ اب دیکھیں ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، جن لوگوں نے قتل کیا، جن افسران نے قتل کیا تھا، وہ پولیس افسران، ان کی ترقیاں ہو گئیں، پروموشن ہو گئی، وہ کہیں کی کہیں پہنچ گئے. اور افسوس کی بات یہ ہے کافی عرصہ رپورٹ چھپائی رکھی، اب بھی اس سسٹم کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے. اب دیکھیں ہمارا نظام عدل کا نظام ہی کچھ جسٹس سسٹم کچھ ایسا ہے کہ یہاں پر انصاف کے لیے زندگیاں گزر جاتی ہیں. کیونکہ اس میں جو عدلیہ پر سوال نہیں اٹھاؤں گا، میں یہ سوال اٹھاؤں گا، یہ جتنے یہ ہمارے سیاستدان ہیں، انہوں نے کبھی عدلیہ کو پراپر طریقے سے گرو ہونے نہیں دیا. ہمیشہ ان کے اوپر روڑی اٹکائے. دیکھیں اپنی ذات کے لیے انہوں نے کس قسم کے قانون پاس کیے ہیں، مگر عام آدمی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ ایک جج ہے، ان کے پاس 5,000 7,000 کیسز ہیں. ججز کی تعداد تھوڑی ہے، ججز کی تعداد پوری نہیں ہو رہی.
ہائی کورٹ میں بھی یہ حالات ہیں، سپریم کورٹ میں بھی یہ حالات ہیں. ان ججز کی تعداد پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ انصاف ملے. آج کیا وجہ ہے کہ احتساب عدالت ایک ہے، زیادہ کیوں نہیں ہے؟ ہر ضلع کے لیول پہ کیوں نہیں ہے؟ ہر ایٹ لیسٹ ڈویژن کے لیول پہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں انصاف ہو جائے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ایسے ہی رہے، ہم سسٹم کو یہ رگمال بنا کے رکھیں. اب لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، بیک ڈور چینل پہ یہ ڈیلز کرتے ہیں، اور سامنے آ کے کچھ بات کرتے ہیں، بیک دی ڈور کچھ بات کرتے ہیں، اور جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ تو ہماری سیاسی بات تھی. ہمیشہ ایک نئی بات سناتے ہیں. میری عوام سے جو ہے پرزور طریقے سے اپیل ہے کہ آپ ان لوگوں کو سمجھیں، ان کو دیکھیں یہ کس طرح آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. آج اگر انہوں نے اربوں خربوں کا فراڈ کیا اس کے اوپر، رمضان شوگر مل کے اوپر، کس طرح پیسے یہاں سے باہر کے ملک بھیجے، کس طرح وہاں سے واپس آئے، اور کس طرح آپ دیکھیں کہ 1,30,000 کتنے وہ صفحات پہ مشتمل ہیں جو ان کے کیس ہیں. جو دیکھیں یہ ان کا ایک فارمولہ ہے کہ ٹائم گزارتے ہیں کہ جب حکومت جائے گی تو پھر جب یہ حکومت میں آ جائیں گے پھر ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. جب ادارے ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے پھر ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. اب پتہ بیوروکریسی ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی، کبھی تعاون نہیں کرے گی. جیسے ہی ان کی حکومت آ جائے گی یہ سب کیسز ختم ہو جائیں گے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ان کے اوپر ایک کیس بنا اور اس کے اوپر انہوں نے، مجھے یاد نہیں کون سے والا کیس بنا، اور شہباز شریف صاحب نے کتنے 12 کروڑ کے 16 کروڑ روپیہ خود جرمانہ ادا کیا، پے کر دیا. اور جب ان کی حکومت آئی دوبارہ ہائی کورٹ کے پاس جا کر، جب اپنی حکومت آ گئی، جب ان کا انفلوئنس اپنا ہو گیا، پھر انہوں نے دوبارہ ہائی کورٹ میں جا کر وہ 18 کروڑ روپے واپس لے لیا. یہ ہیں ان کی کرتوتیں. وہ کس طرح بینکوں سے قرضے لے کر معاف کروائے، اور بہت ساری لمبی ساری سٹوریاں. کبھی ان کا احتساب ناممکن ہے، نہ ان کا ہو سکتا ہے نہ پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے. احتساب سے بچنے کے لیے کس طرح دیکھیں اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے لگا کے کیا کچھ کر رہے ہیں. اب دیکھیں جس طرح مہذب ملکوں میں ایک سسٹم چلتا ہے کہ جب ایک آدمی جیت جاتا ہے دوسری پارٹی ایک نائسلی اور اچھے طریقے سے اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے. یہاں پر اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے. یہاں پر اپوزیشن کا کردار یہ کہ ہمارے ساتھ ڈیلنگ کر لو، ہمیں چھوڑ دو، یہ سارے کیس ختم کر دو. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی، اور ہمیشہ سے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. ہمیشہ تکلیف عوام کو ہوتی ہے، ان کا کچھ نہیں جاتا. یہ ان کے مزے ہی مزے. اور جتنا ان کی سیکیورٹی دی، اور دیکھیں 3,000 ایکڑ میں انہوں نے رائے محل بنایا، وہ سرکاری زمین کے اوپر کس طرح وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے. جب نیب نے پوچھا یہ بتائیں یہ کتنے سو ایکڑ آپ کے نام کیسے ہوئی، تو وہاں پر جواب دینے کی بجائے پتھراؤ کیا اور جواب نہیں دیا. ہمیشہ ہی ان کا یہ واویلا رہا ہے کہ یہ انفلوئنس کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے یہ سسٹم کرنا چاہتی ہیں. مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ میڈیا آزاد ہو چکا ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک ٹیلی فون ہے، اس میں ریکارڈنگ کرتے ہیں اور ہر چیز میڈیا کے اوپر آ جاتی ہے. جس طرح یہ خود پر میری تو پاکستان میں کیا، لندن میں کی بات کرتے ہیں، لندن میں کیا، پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر اربوں خربوں کی پراپرٹی پکڑی گئی، لندن میں پکڑی گئی، یہاں پکڑی گئی. ایک بیٹے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں پراپرٹی میری، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کرائے کے مکان کے اوپر رہتے ہیں. جو دوسرے بیٹے فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا فلیٹ ہے. ایک ہی فلیٹ کے اوپر 2 بیان آ رہے ہیں. حسین کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب زادے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ لندن کے فلیٹ فلیٹ میرے ہیں. دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ تو میں کرائے پہ رہتا ہوں. ایک بھائی کرائے پہ رہتا کہہ رہا ہے، دوسرے بھائی. اور ہمیشہ، اور یہ چیزیں جو ہے کیا کرتے ہیں جب جانچ چانی ہوتی ہے، جو گھر میں جس کی ڈیتھ ہوئی وہ دادا ضرور ان کے نام ڈال دیں گے، دادا جی کو پتہ ہے یہ پیسے کہاں سے آئے. یا وہاں سے کون پوچھے کہاں، دیکھیں کیا طریقہ کر کے اپنایا ہوا انہوں نے. ناظرین یہ ایک سیاست ہے. سیاست کا دوسرا نام پنجابی بے ایمانی بھی کہتے ہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی سینٹ میں پرابلم ہے، یہ انہوں نے خود ووٹ نہیں ڈالے، تو ایک نیا سسٹم کے اندر یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈی ریل ہو سسٹم. مگر پاکستانی عوام ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں. مگر جب تک ان لوگوں کو ہم سب لوگ مل کر نہیں سمجھیں گے، یہ اس طرح عوام کو دھوکہ دیتے رہیں گے. اب ہمارے بہت سارے اچھے دوست یوٹیوبرز آ گئے ہیں، آپ کی انفارمیشن کے لیے فورم کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں.
اور انشاءاللہ میں بھی ریگولر آپ کو ونس اے ویک پروگرام دیا کروں گا. پروگرام کے آخر میں درخواست کروں گا کہ اس میرے پروگرام کو شیئر بھی کریں اور اس کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.